اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سمجھ دینے والا، غلطی معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ہم سے پہلے اللہ کی کتاب ملی، پھر یہی جمعے کا یوم ان کے لیے مقرر ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس میں گول مال کیا، یعنی انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا، اور ہم کو اللہ نے یہ یوم بتلا دیا۔ سب لوگ ہمارے پیچھے ہو گئے۔ یہودیوں کا یوم کل ہفتہ اور عیسائیوں کا پرسوں اتوار ہے۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ حدیث 831، مسلم شریف کتاب الجمعہ احادیث 1978 تا 1983۔ آج کل ہم نے جمعے کے یوم کا جو معمول بنا رکھا ہے کہ خطبہ کی اذان سن کر بھاگے بھاگے مسجدوں میں جا کر 2 رکعت باجماعت نماز ادا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ کیا صرف اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے یوم کو مقرر فرمایا تھا، یا کہ اس روز مسلمانوں نے کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے؟ آئیے اس کے بارے سمجھنے کے لیے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب القرآن کی طرف۔ لہذا القرآن میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جمعے کے یوم پر ایک مکمل صورت کا نازل فرمانا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے روز مسلمانوں کے لیے کچھ خاص کرنے کو فرمایا ہے، اور جمعے کے روز مسلمانوں کا کچھ خاص کرنا ہی جمعے کے یوم کی وہ عالی شان عمارت ہے جس کے بارے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا اب صرف نشان باقی رہ گیا ہے۔ آئیے اس کی تلاش کے لیے چلتے ہیں سورۃ الجمعہ میں فرمائے گئے بیان کی طرف۔ سورۃ الجمعہ میں فرمائے گئے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الجمعہ کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے یوم کے معمولات بارے جامعہ ہدایات فرما رکھی ہیں، مگر ان ہدایات کو سمجھنے سے پہلے اسی صورت یعنی سورۃ الجمعہ کی آیت 9 کے بیان میں فرمائے گئے فرمان کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ فرمان ہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی تفسیر سمجھے بغیر سورۃ الجمعہ میں مسلمانوں کو فرمائی گئی ہدایات کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے اور غلطی لگ جاتی ہے۔ لہذا سورۃ الجمعہ میں فرمائی گئی ہدایات کی طرف جانے سے پہلے سورۃ الجمعہ کی آیت 9 کے بیان میں فرمائے گئے اس فرمان کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے یوم سے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو لپکو اللہ کے ذکر یعنی جمعے کے خطبہ کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو یعنی حصول معاش کے کام بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا اس فرمان میں فرمانا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے۔ ذرا غور کریں کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعے کے یوم کی کون سی نماز کے لیے اذان دی جائے، بلکہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے من یوم الجمعہ، جمعے کے یوم سے فرمایا ہے، یعنی جہاں سے جمعے کا یوم شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ہر ذی شعور مسلمان بخوبی جانتا ہی ہے کہ اسلامی مہینے کا یوم رات 12 بجے سے شروع نہیں ہوتا، اور نہ ہی سورج طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اسلامی مہینے کا یوم سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور دوبارہ سورج کے غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے پر اذان دی جاتی ہے جسے مغرب کی نماز کی اذان کہا جاتا ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فرما کر جمعے کے یوم کی اسی نماز کی اذان کے بارے فرمایا ہے جو سورج کے غروب ہونے سے جمعے کا یوم شروع ہونے پر دی جاتی ہے، یعنی جمعے کے یوم کی پہلی نماز کی اذان جسے مغرب کی نماز کی اذان کہا جاتا ہے۔ لہذا اس طرح سورۃ الجمعہ کی آیت 9 کے بیان میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے گئے فرمان کی تفسیر یوں ٹھہرے گی، اے مسلمانوں، سورج کے غروب ہونے سے جمعے کا یوم شروع ہونے پر
جب مغرب کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو حصول معاش کے کام بند کر دو اور جمعے کے خطبہ کے لیے تیاری شروع کر دو۔ جس طرح دن کے وقت باجماعت عید کی نماز ادا کرنے کے لیے چاند رات سے اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے اور کر دیتے ہو۔ امید ہے جمعے کے یوم کی عالی شان عمارت کا نقشہ کچھ واضح ہونا شروع ہو گیا ہوگا۔ جوں جوں آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ مزید واضح ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جمعے کے یوم کی بڑھنے والی عالی شان عمارت بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ لہذا آخر تک ذرا غور سے سنیں۔ آئیے اب ذرا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں سورۃ الجمعہ کی آیت 2 میں فرمائے گئے بیان کی طرف، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وہی ہے جس نے امیین میں انہی میں سے رسول اٹھایا، پڑھتا ہے ان کے سامنے آیتیں، اس کی آیتیں، اور انہیں پاک کرتا ہے اور علم سکھاتا ہے انہیں الکتاب اور الحکمت کا۔ غور کرنے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس بیان میں اللہ تعالیٰ نے خطبہ دینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان فرما کر جمعے کے خطبہ بارے ہدایات فرمائی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ جمعے کے خطبہ میں خطیب نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر کے سامعین یعنی خطبہ سننے والوں کو پاک یعنی ان کے ذہنی رجحان کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کروانا ہے، اور پھر وقت کی مناسبت سے انہیں الکتاب و الحکمت یعنی شریعت کا علم دینا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سمجھانا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر یا حکیم اپنے مریض کو اس کی بیماری کے مطابق اسے دوا یعنی میڈیسن دیتا ہے اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہے۔ غور کریں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خطیب کے لیے اپنے عہد یعنی دور حاضر سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ خطبہ سننے والوں کے ذہنی رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہی ان کے لیے خطیب کی کہی گئی شریعت کی باتوں کو سمجھنا آسان ہوگا اور سمجھ سکیں گے۔ بے شک دوسری ہدایت یوں ہے کہ اس بیان کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہی ہے جس نے امیین میں انہی میں سے رسول اٹھایا، واضح کر دیتا ہے کہ جمعے کا اجتماع علاقائی اجتماع ہے اور جمعے کا خطبہ علاقہ کے مقیموں یعنی علاقہ میں بسنے والے لوگوں کی زبان میں ہوگا۔ غور کریں، اسی لیے کسی دوسرے علاقہ میں گئے ہوئے مسلمان مسافر کے لیے وہاں جمعے کا خطبہ سننا فرض نہیں، کیونکہ غیر زبان ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ خطیب کی کہی گئی باتوں کو اچھی طرح سمجھ نہ سکے اور غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ آگے آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اور انہی میں سے بعد والوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ آیت 3 میں فرمائے گئے فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک ہونے والے ممبر رسول کے وارثوں کے لیے بھی جمعے کا خطبہ دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد آیت 4 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس فرمان میں فرمانا ہے کہ دین کا علم اور ممبر رسول کی وراثت دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ بے شک غور کریں، اسی لیے جامعہ مساجد کے خطیبوں کو ممبر رسول کے وارث کہا جاتا ہے۔ آگے آیت 5 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، مثال ان لوگوں کی جن پر لادی گئی تورات پھر نہ اٹھایا انہوں نے اسے مانند ہے، مثال اس گدھے کی جو اٹھائے پھرے پیٹھ پیچھے کتابیں۔ آیت 5 میں فرمائے گئے بیان سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول کے ہونے والے وارثوں کو بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر ممبر رسول کا کوئی بھی وارث ممبر رسول کا غلط استعمال کرے گا تو وہ اس گدھے کی طرح ہوگا جو اپنی پیٹھ پہ کتابیں یعنی دین کا علم تو اٹھائے پھر رہا ہے مگر
جس کا نہ اس کو فائدہ ہوا اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچا۔ آئیے اب چلتے ہیں سورۃ الجمعہ کی آیات 9، 10 اور 11 کی طرف۔ اور آیت 9 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اے مسلمانوں، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے یوم سے تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ آیت 9 میں فرمائے گئے اس بیان پر پہلے تفصیلاً بات ہو چکی ہے، لہذا یہاں اس آیت کے بیان کی ٹھہرائی گئی تفصیل کو ہی بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، جو کہ یوں ٹھہری تھی، اے مسلمانوں، سورج کے غروب ہونے سے جمعے کا یوم شروع ہونے پر جب مغرب کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو حصول معاش کے کام بند کر دو اور جمعے کے خطبہ کے لیے تیاری شروع کر دو۔ جس طرح دن کے وقت باجماعت عید کی نماز ادا کرنے کے لیے چاند رات سے اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے اور شروع کر دیتے ہو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اس کے آگے آیت 10 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، پھر جب نماز تمام ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کے ذکر کو زیادہ یعنی بڑھاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آیت 9 کے بیان میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فرمانے کے بعد آیت 10 کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا فاذا قضیت الصلاۃ فرمانا صاف واضح کر دیتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے یوم کی آخری یعنی عصر کی نماز ادا کرنے کا وقت ختم ہو جانے کا فرمایا ہے، جس کی تصدیق انشاءاللہ اگلی آیت 11 میں فرمائے گئے بیان سے بھی ہو جائے گی۔ لہذا آیت 10 میں اللہ تعالیٰ کا فرمایا گیا بیان یوں ٹھہرے گا، پھر جب جمعے کے یوم کی آخری نماز ادا کرنے کا وقت ختم ہو جائے تو اپنے اپنے حصول معاش کی طرف چلے جاؤ اور حصول معاش کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر یعنی سنے گئے خطبہ کو بڑھاتے رہو، یعنی خطبہ میں سنا گیا بیان ان کو سناؤ جو خطبہ کے دوران موجود نہ تھے تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی اس کام کا اللہ کے ہاں تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اس سے اگلی آیت 11 جو کہ سورۃ الجمعہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، جب سودا بکتا دیکھیں یا کھیل تماشا تو بھاگ کھڑے ہوں اس کی طرف اور تجھے کھڑا چھوڑ جائیں، کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور سودا گری سے بہتر ہے اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آخری آیت میں فرمائے گئے بیان میں غور کرنے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کے روز جمعے کا خطبہ سننے کی بڑی سخت تاکید اور ہدایت فرمائی ہے کہ جمعے کے روز حصول معاش کی طرف جانے کے بجائے جمعے کے خطبہ کی طرف جاؤ اور جمعے کے روز حصول معاش کی بجائے جمعے کا خطبہ سننے اور پھر اسے آگے پھیلانے میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فکر مند نہ ہو جانا کہ جمعے کے روز حصول معاش کے کام نہ کرنے اور جمعے کے روز حصول معاش کے کاموں کی رخصت یعنی چھٹی ہو جانے سے تمہارے معاش میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس ایک یوم کی معاشی کمی کو دوسرے ایام میں تمہاری سوچ سے بڑھ کر پوری فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی بابرکت روزی دینے والا ہے بے شک۔ امید ہے جمعے کے روز کی عالی شان عمارت کی حقیقت انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی، لہذا آج کے موضوع کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہونے والی اگلی کاوش میں کسی دوسرے معاملہ والے دین اسلام کی واضح ہدایت تک پہنچنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد و رہنمائی فرمائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ ہماری ہونے والی ہر ایک کاوش کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔